نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، آیات نمبر 7، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 48، 49، 50، 51 اور 52۔ یوم تبدل الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزو، اور نکل کڑے ہوں گے، للہ، اللہ کے حضور میں، الواحد، جو ایک ہے، القہار، جو زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرمین کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد، زنجیروں میں، سرابیلہم، ان کے کرتے یا قمیص، من قطران، گندک کے ہوں گے، وتغشی وجوہہم النار، وتغشی، اور ڈانپ لیں گے، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ، لیجزی اللہ، تاکہ بدلہ دے اللہ، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، اس عمل کا جو اس نے کیا ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ ڈرائے جائے اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہی معبود ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کرے اولو الالباب، عقل مند۔ مذکورہ آیتوں میں قیامت کی احوال کا تذکرہ ہے کہ بروز قیامت زمین دوسرے زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان بھی بدل جائے گا، اور بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ذات بدل جائے گی، یا صفات بدل دی جائے گی۔ تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں کہ تبدیلی کی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، من حیث الذات بھی، من حیث الوصف بھی، ذات کے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور وصف کے بھی ہو سکتے ہیں، اور آیت مذکورہ کا تعلق کسی ایک معنی کے ساتھ صراحتاً اور نصاً نہیں ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ زمین اس طرح بدل دی جائے گی کہ کچھ بڑھا دی جائے گی، کچھ کمی کر دی جائے گی، پہاڑ، درخت، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
زمین کو چمڑے کی طرح پلایا جائے گا اور بالکل ہموار برابر سرابر کیا جائے گا، جس میں کسی قسم کی کجی یا ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا۔ آسمان کو بھی اسی طرح ختم کر دیا جائے گا کہ چاند ستارے سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا کہ جس میں نہ تو نہ ہمواری دیکھی جائے گی، نہ اس میں کوئی بلندی ہوگی۔ اور سورہ زمر کی آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کی قدر نہیں کی، جیسا کہ اللہ کی عظمت اور اس کے قدرت کی قدر کا حق ہے، جتنا قدر کرنا چاہیے تھا، حالانکہ ساری زمین اللہ کے مٹھی میں ہوگی۔ قیامت کے دن تمام آسمان جو ہے وہ لپٹے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں، اور اللہ پاک تو بدتر ہے، شرک سے پاک ہے، شرک سے۔ اور سورہ انبیاء کی آیات ہے غالباً کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید۔ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم آسمانوں کو اسی طرح لپیٹ دیں گے کہ جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ جو ہے لپیٹ دیا جاتا ہے، ہم نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اس کو لٹا دیں گے۔ اسی طرح سورہ حاقہ کی آیت ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ سورہ معارج کی بھی یہ آیت ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ اور سورہ تکویر کی آیت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اس طرح سورہ انشقاق میں فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یا زمین و آسمان کی تبدیلی ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور اس کو بالکل صاف ستھرا کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پوچھا کہ اس روز یہ لوگ کہاں ہوں گے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز یہ لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے آخر میں منقول ہے کہ زمین کی ذات تبدیل ہونے کی طرف اشارہ مل رہا ہے۔ مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کی ذیل میں لکھا ہے کہ وَالظَّاهِرُ مِنَ التَّبْدِيلِ تَغْيِيرُ الذَّاتِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السَّوَالُ وَالْجَوَابُ حيث قالت فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الصِّرَاطِ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ زمین کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ وہ سفید زمین ہوں گی، گویا کہ چاندی سے ڈالی گئی ہوں گی، اور اس میں کسی کا خون نہیں بہایا ہوگا، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں کیا گیا ہوگا۔ بہرحال روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلَا مَانِعَ
من ان یکون ہونا تبدیلات علی انحاء شتیٰ، بہت سارے اس کے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ قہار کے سامنے ظاہر ہوں گے، یعنی قبروں سے نکل کر محشور ہوں گے، مجتمع ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرے۔ پھر مجرمین کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا کہ اے مخاطب، اس دن مجرمین کو آپ اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں کفر شرک میں تو ایک دوسرے کے ممید معاون مددگار تھے، اور اب عذاب میں تو سب شریک ہے۔ روح المعانی لکھتے ہیں والمراد قرن بعضهم من بعض وضم کل لمشارکہ فی کفرہ وعملہ۔ مزید فرمایا سرابیلہم من قطران، قطران ایک درخت ہے جس کا سیاہ مادہ نکال کر پکا کر کجلی والے ہونٹوں کے جسم پر بھی ملتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ جو گون ہے ایک قسم، جس کو نخترم پشتو میں کہتے ہیں یا چیڑ کہتے ہیں، تو ایک آگ کو جلدی پکڑتا ہے، اور اس سے آگ جو ہے تلے جس کو کہتے ہیں، پشتو میں اس کو تلے کہتے ہیں، یہ خوب آگ کو تیز کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجرمین کے جسم پر قطران ہوگی، قطران قمیص ہوگی، کرتا ہوگی۔ اور حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ قطران پگھلے ہوئے تانبے کو کہتے ہیں۔ دوزخیوں کے لباس جو ہے وہ تانبے کے ہوگی۔ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارِ، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈانپ رکھا ہوگا، اور آگ تو سارے ہی جسم کو جلائے گا، لیکن چہروں کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ چونکہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، جبکہ سورہ ہمزہ میں ہے کہ تطلع علی الافئدہ، دلوں کا ذکر ہے، قلوب کا ذکر ہے، تو ظاہر ہے کہ چہرہ جو ہے یہ حواس ظاہرہ کا مجتمع ہے، اور دل جو ہے حواس باطنہ کا سردار ہے۔ پھر فرمایا لیجزی کل نفس ما کسبت، نے اللہ تعالیٰ مجرمین کے ساتھ مذکورہ معاملہ فرمائیں گے تاکہ ہر جان کو ان کے کی کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ سب کا ہے ساتھ حساب لینا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے، حساب کتاب میں دیر بھی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم لوگوں کو پہنچانے والی چیز ہے، یہ قرآن کریم لوگوں کو پہنچاؤ، لنفع الناس، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں موعظت ہے، اور وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرایا جائے، موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرے، کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان قبول کرے، اسلام قبول کرے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تنہا معبود برحق ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی صفت خالقیت مالکیت کے بارے میں مخلوق خدا تدبر شروع کرے، اور یہ اللہ کے بندے بن جائے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔